إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنیں، تمام طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرما کر اس نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، ان تمام مراحل میں کس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی کے ان مراحل کا سامنا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی تمام چیزوں کو بتانے کے لیے انبیاء رسول کا ایک لمبا سلسلہ بھیجا، تاکہ انسان جن کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ ہماری پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے، اور اس کڑی انبیاء رسول کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ حضرات، یوں تو انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ نے یہ بتایا کہ آنے کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ بندگی ہے، لیکن بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اس سے غفلت میں مبتلا ہیں، اس سے بیزار ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ مختلف چیزوں پر تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ایک مدت کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ جو مختلف باتیں آپ تمام کے سامنے رکھی جائیں مختلف موضوع پر، اس وجہ سے کہ جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو مختلف طرح کی برائیاں، مختلف طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جن پر نشاندہی کرنا ضروری ہے، جس کو بتانا ضروری ہے، جس پر آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان، اس کا کرم یہ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے گاؤں میں پیدا فرمایا ہے جس گاؤں کے اندر الحمدللہ توحید کا بول بالا ہے، توحید کا بول بالا ہے، اور یہ توحید ایک ایسی نعمت ہے اس دنیا کے اندر کہ اگر ایک انسان کے پاس صرف یہی ایک نعمت موجود ہو، دنیا کی کوئی نعمت موجود نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت اسے مل گئی ہے۔ تو ہم اور آپ ایک ایسے گاؤں کے باشندے ہیں جس گاؤں میں الحمدللہ توحید کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ہر گھر سے توحید کی بو آتی ہے، اور الحمدللہ باپ دادا سے لے کر کے ہم اور آپ جب آنکھیں کھولتے ہیں توحید کے سائے میں پلے بڑے ہیں۔ ہم نے شرک کیا ہے نہیں دیکھا، مزارات کیا ہے نہیں دیکھے،
شرک کی برائیاں کیا ہیں سب ہم نے دیکھا ہی نہیں جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس گاؤں کے لیے منتخب فرمایا ہے، بڑا پیارا گاؤں ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے گاؤں میں پیدا فرمایا جس گاؤں کے اندر الحمدللہ توحید کا بول بالا ہے، ہر طرف توحید کی شمعیں جل رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ اس طرح کی ملاوٹیں آج رہی ہیں دھیرے دھیرے، جس پر آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے گاؤں کے اندر پیدا فرمایا جس گاؤں کے اندر توحید کا بول بالا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ، جب ہم پرانے ذرا 15-20 سال پہلے چلے جائیں، اس زمانے کو ہم نظر دوڑائیں، آپ کو میں پرانے زمانے اپنے ہی گاؤں کی پرانی چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آج کیا چیزیں ہو گئی ہیں، تاکہ ہم اور آپ موازنہ کر سکیں کہ کتنا بدل چکے ہیں ہم، کتنے دور ہو چکے ہیں ان چیزوں سے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، آج ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، آج ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ کیا چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے میں؟ بڑی مشکلات سے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، تو مشکل روزی روٹی چلتی تھی ان کی۔ جب آپ پرانے زمانے پر نظر دوڑائیں گے تقریباً 20 سال پہلے، تو آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا، پرانے چھپر کے مکانات ہوا کرتے تھے، رہنے کے لیے وہ مشکل انتظام ہوا کرتا تھا، چھپر کے مکانات، دروازے بھی نہیں، تو مشکل کمرے ہوا کرتے تھے، تو مشکل رہنے کے لیے گزارا ہو رہا تھا۔ اس زمانے کو ذرا سوچیں آپ، جب ہم چھپروں میں رہا کرتے تھے، کھپڑے کے گھروں میں رہا کرتے تھے، رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اڑنے بچھونا اتنا اچھا نہیں تھا، اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں تھے، ساری چیزیں سہولیات جو آج میسر ہیں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں پیار و محبت تھا آپس میں لوگوں میں، اس زمانے میں بھائی چارگی تھی آپس میں، اس زمانے میں بھائی ایک جیسے ہوا کرتے تھے، پڑوسی کا مددگار ہوتا تھا، پڑوسی کا سہارا بنتا تھا۔ آج ایسا معاشرہ ہو چکا ہے ہمارا اور آپ کا، ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گاؤں پر رحم فرمایا، اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ چھپر کے مکانات، وہ کھپڑے کے مکانات، وہ بے دروازے کے گھر، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اونچے مکانات، بڑے دروازے، اچھے کمرے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو میسر کر دی ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو محبتیں پہلے تھیں وہ محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو محبتیں پہلے تھیں اب وہ محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو محبتیں پہلے تھیں اب وہ محبتیں عداوتوں میں بدل چکی ہیں، اب وہ محبتیں دشمنیوں میں بدل چکی ہیں۔ ایک دوسرے کو آدمی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک چھپر اگر کسی کا لگ رہا ہے تو پورے آس پاس کے لوگ، قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ چھپر لگوایا کرتے تھے، فلاں کا نیا چھپر لگ رہا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، اگر کسی کا گھر بن رہا ہو، اس کا پیسہ کہاں سے آیا، اس کا بیٹا تو کما نہیں رہا ہے، پیسہ کہاں سے لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ ذہن ہو گیا ہے لوگوں کا، یہ ذہنیت بن چکی ہے۔ کیسے بنا رہا ہے یہ شخص، کیسے ترقی کر رہا ہے، کیسے اس کے بیٹے کما رہے ہیں، ہمارا ذہن یہ ہو چکا ہے۔ ہم سب اتنی آسائشوں میں آنے کے باوجود، اتنی نعمتوں میں آنے کے باوجود ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے، ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے۔ اتنی محبتیں آپس میں ہوا کرتی تھی، خاندان، پورا ایک قبیلہ کس محبت سے، کس بھائی چارگی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ہم اور آپ ذرا پیچھے زمانے میں جائیں اور سوچیں کس طرح سے بھائی بہن ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ آج وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ بھائی کب آیا کب گیا کسی کو خبر نہیں، پڑوسی کب آیا کب گیا کسی کو خبر نہیں، کس کے یہاں کیا میت ہوئی، کس کے یہاں کیا ہوا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ معاشرہ ہو چکا ہے ہمارا، یعنی کہ ہم اور آپ نعمتوں کو پا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پا کر کے متکبر بن چکے ہیں، اس کے باغی بن چکے ہیں، نافرمان بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے کہ جب اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیل کم پڑ جایا کرتا تھا کھانا بنانے کے لیے،
पड़ोसी के घर से ज़रा तेल ले आओ, नमक पड़ गया कम पड़ गया नमक ले आओ। आज के ज़माने में ज़रा तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ का? कोई किसी के यहाँ जाकर के थोड़ा सा तेल मांग रहा है कि अभी खाना बनाने के लिए तेल नहीं है, नमक नहीं है, तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं तसव्वुर कर सकते। उस ज़माने में घरों के दरवाजे ना हुआ करते थे, घरों में बमुश्किल किसी के यहाँ एक पर्दा लटक गया। कबीले आपस में, कबीला ख़ानदान आपस में, रिश्तेदार एक दूसरों के घरों के अंदर जाया करते थे, आमदो रफ्त होती थी, खैरियत पूछा करते थे। आज हमारे घरों के अंदर बेहतरीन दरवाज़े लग चुके हैं और इस दरवाज़े लगने के साथ साथ रिश्तेदारों के लिए भी दरवाज़े बंद हो चुके हैं। रिश्तेदारों के लिए भी दरवाज़े बंद हो चुके हैं, गैर के लिए तो गैर बंद ही हैं, रिश्तेदारों के लिए भी दरवाज़े बंद हो चुके हैं जब से घरों के अंदर दरवाज़े आए हैं। उस ज़माने में सब चीज़ें नहीं थी, मोहब्बतें थीं, एक दूसरे के लिए प्यार था, एक दूसरे को अच्छा देखना पसंद करते थे, लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप पर, हम पूरे गांव पर ये नेमतें इनायत फरमाई हैं। जिस तरफ आज आप जा कर के देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस गांव को इतना मकबूल बनाया है, इतना मशहूर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाएं, शंकर नगर का नाम ले लें, फ़ौरन लोग समझ जाते हैं अच्छा वो उलमा का गांव, वो आलिमों का गांव, ये गांव है हमारा। इस गांव की ये तारीख़ है, यहाँ बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव का नाम रोशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमारी ये अखलाकी बुराइयाँ, इन बुराइयों की वजह से आज ये बदनाम होता जा रहा है। कितनी मस्जिदें हैं इस गांव के अंदर, 12-13 मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस ज़माने में मस्जिदें नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में मस्जिदों के अंदर लालटेन जला करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के कालीन हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नमाज़ी कम है। उस ज़माने में लालटेन हुआ करता था, पंखा झलने के लिए पंखा हुआ करता था, ये पंखे नहीं हुआ करते थे, लाइटें नहीं हुआ करती थी, नमाजी अच्छे थे, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं। उस ज़माने के अंदर तसव्वुर कीजिए, आज आप यहाँ से लेकर के वहाँ आखिर तक चले जाएँ, किसी भी मस्जिद में चले जाएँ, सिवाय बेचारे चंद बुज़ुर्ग जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, जिनके कमर टेढ़े हो चुके हैं, सिर्फ वही लोग मिलते हैं। क्या वजह है, क्या वजह है? हम इतना आगे जा रहे हैं हर चीज़ में, मकानात में, अमवाल में, औलाद में, गाड़ियों में, सारी चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने रब की तरफ से हम पीछे होते जा रहे हैं। क्या मामला है मेरे भाई? बड़ा गंभीर मामला है। ज़रा सोचने की ज़रूरत है इस मौजू पर। सोचिए कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं, उस ज़माने में हमारे पास क्या था और अब क्या है, सोचिए ज़रा। और अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश करता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। कैसे इम्तिहान लेता है? ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, उसकी ये सिफत है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला बंदे को देता है, फिर उसके बाद इम्तिहान लेता है। आखिर हमने बंदे को दिया है तो ये बंदा हमारा शुक्रगुज़ार है या नाशुक्रा है? अब अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को दे रखा है, अल्लाह ने तमाम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ये दे रहा है, इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि पहले ये बंदा गुर्बत में था, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था, बमुश्किल इसके पास खाने पीने के लिए खाना हुआ करता था। आज हमने सारी आराइशें, सारी ज़ेबाइशें इसके लिए मुहैया कर दी हैं, सब कुछ इसके पास हो गया है। क्या ये हमारा शुक्रगुज़ार बंदा बन रहा है कि नहीं? ये हमारा नाशुक्रा बंदा बनता चला जा रहा है। हमने इसको गाड़ी से नवाजा, घर से नवाजा, बीवी बच्चों से नवाजा, औलाद से नवाजा, सारी चीज़ों से नवाज दिया। क्या ये हमारा बंदा बन करके रहता है या हमसे बगावत कर रहा है? ये हमारी फरमाबरदारी कर रहा है या हमारी नाफरमानी कर रहा है? अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, आज़माता है। ये मौसमों का आना जाना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी धूप, ये दिन और रात का आना जाना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इन निशानियों के ज़रिए से बताना चाहता है कि इंसानों, कभी तुम्हें अपने माल पर गुरूर नहीं होना चाहिए, कभी तुम्हें अपने हुस्न व जमाल पर गुरूर नहीं होना चाहिए, कभी तुम्हें अपने ख़ानदान पर गुरूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ पर तुम्हें गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इस वजह से कि जो ज़ात
ان موسموں کو بدلنے والا ہے، جو ذات یہ دن اور رات کا نکالنے اور ڈبانے والا ہے، وہی اسی ذات نے تم کو یہ چیزیں دی ہیں، جس دن تم اس کے باغی بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ امتحان لیتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تو ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں کچھ بندے سمجھ نہیں پاتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ ان کو خوب مال دیتا ہے، خوب دولت دیتا ہے، خوب اولاد دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی آرائش میں ہیں، ہم تو بڑی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ساری اپنے آپ پر ایک فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اس طرف کی توجہ انہیں دینی چاہیے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دے کر کے ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا ہے، ہم کو آزما تو نہیں رہا ہے، سوچنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو چھین لے گا۔ خود اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم مجھ سے بغاوت کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر یہ جو نعمتیں دی ہیں، نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، ہم تمام پر یہ جو نعمتوں کا سلسلہ، نعمتوں کا دہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو شکر گزار بن جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی، ہمارے گھروں میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزیں دے رکھی ہیں، کتنی آسانیاں ہو چکی ہیں، کتنی مشکلات تھی پہلے، آج کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ان پر شکر بجا لانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر ہم شکر گزار نہ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے جس طرح سے اللہ نے دیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ چھین بھی لے گا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ویسے ہی چھیننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ تو اس وجہ سے کہ اگر ہم نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں سے بغاوت کیا، ہم نے تو بلڈنگیں کھڑی کر لی، ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو اولاد ہیں، ہم سے پاور میں کون ہے، اور اپنا سینہ تان کر کے چل رہے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دن پکڑ آ گئی اس دن ان کا آخری دن ہوگا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اس دن ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں پر ہم اور آپ شکر بجا لائیں۔ پہلی چیز شکر گزار بندے بن جائیں جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال سے نواز دیا، کسی کو اللہ نے تھوڑا مال دیا، کسی کو اللہ نے مال کے بجائے اولاد سے نوازا، کسی کو اللہ نے اولاد چھین لی، دولتوں سے نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کا بھی سسٹم الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو ساری چیزیں دے دیتا ہے یا ایک شخص سے ساری چیزیں چھین لیتا ہے، ہرگز نہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حسن و جمال سے نوازتا ہے، کسی کو علم سے نوازتا ہے۔ اس کے نوازنے کا سلسلہ الگ الگ ہے، اور ہمارا اور آپ کا معیار کچھ الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس طرح سے بھی نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں کسی کو بہت زیادہ مال دیا، کسی کو تھوڑا مال دیا، تو قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھیں یا ان کو کمتر سمجھیں کہ میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبر کی جو ادا ہے یہ بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تکبر اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن ینازعنی عذبتہ۔ کہا الکبر ردائی،
किब्र व गुरूर, तकब्बुर ये मेरी चादर है, वल इज़्ज़ु इज़ारी, और इज़्ज़त ये मेरा पहनावा है। फमन युनाज़िउनी अज़्ज़बतुहु, जो मुझसे छीनने की कोशिश करेगा अज़्ज़बतुहु, तो मैं उसको अज़ाब दूंगा। हम अपने माशरे में देखते हैं, अल्लाह ने किसी को बहुत ज़्यादा माल से नवाज दिया, किसी को बहुत ज़्यादा दौलत से नवाज दिया, तो उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है। अब तो हम ही हम हैं, अब तो मैं ही मैं हूँ। हरगिज़ नहीं, ये समझ लीजिए कि आप अपनी हलाकत का सामान तैयार कर रहे हैं, आप अपनी हलाकत को दावत दे रहे हैं, अपने माल की तबाही की दावत दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को भड़का रहे हैं। अल्लाह ने कहा ये तकब्बुर मेरी पहचान है, तकब्बुर मेरी अलामत है, तकब्बुर ये मेरी चादर है। जो मेरी चादर को खींचने की कोशिश करेगा वो बचेगा, वो बच पाएगा? कभी नहीं बच पाएगा। तो ये दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर बहुत नापसंद है। इस वजह से कभी भी जो भी नेमतें आपको मिले, कभी भी उस पर इतराइए नहीं, कभी भी उस पर घमंड न करिए, और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार बंदे बनते जाइए। उसके बाद में तक़वा, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हम आराइश व ज़ैबाइश में पल रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अल्लाह का डर भी हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ भी हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। खौफ क्या है? खौफ ये कि इंसान अपने मालिक के ताल्लुक़ से, अपने खालिक के ताल्लुक़ से ये तसव्वुर अपने ज़हन व दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर ये पैदा कर ले कि मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने मुझे पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए। अगर हम उसकी बंदगी नहीं करेंगे तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझसे नाराज़ होगा, और इस नाराज़गी की वजह से हम खौफ खा करके अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, अल्लाह की फरमाबरदारी करने लग जाएं। ये है खौफ। अगर हमारे हाथ बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने हाथ को हम रोक लें। अगर हमारे कदम बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को हम रोक लें। अगर हमारी ज़बान किसी के लिए गलत अल्फाज निकाल रही है तो अपनी ज़बान को हम खामोश कर लें, अपने मुंह को हम बंद कर लें। यह है खौफ, यह है तक़वा कि बंदा जिन जिन चीज़ों से बुराइयां करता है उन चीज़ों को रोक ले। अपनी ज़बान से अगर गलत अल्फाज निकालने वाला है, चुप कर ले अपनी ज़बान को। अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाला है, अपने हाथ को रोक ले। पैरों से चल करके कहीं पे बुराई करने जा रहा है, अपने पैरों को रोक ले। यह है तक़वा। अगर ये तक़वा पैदा हो गया तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला हमें उन नेमतों से नवाजेगा कि हमें तसव्वुर भी नहीं होगा कि अल्लाह ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। खुद अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर गाँव वाले, वलौ अन्न अहलल कुरा, अगर गाँव वाले ईमान ले आएँ, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार कर ले, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम आसमान से भी रहमत के दरवाज़े खोल देंगे, ज़मीन के ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल देंगे। शर्त यह है कि वो मुझ पर ईमान ले आएँ और हमारा तक़वा इख्तियार कर लें, तो हम उनके लिए आसमान से भी बरखा बरसाएंगे, और ज़मीन की जो ख़ज़ाने हैं उनके लिए खोल देंगे हम। ये अल्लाह का वादा है। और ये वादा कब पूरा होगा? जब हमारे दिलों के अंदर तक़वा पैदा होगा, जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। यही नहीं, अल्लाह ने एक और जगह पर फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। वो मुश्किल में फंस जाएगा। इंसानी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात बहुत हैं, तकालीफ़ बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। इंसान कभी घरेलू मामलात में उलझ जाता है, कभी कारोबार में उलझ गया, कभी नौकरी में उलझ गया। अलगर्ज़ कहने का मतलब यह है, मुख्तलिफ़ तरह से अल्लाह तबारक व तआला परेशानियाँ भी देता रहता है।
مشکلات بھی دیتا ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے تم زندگی کے کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ، تم زندگی کے کسی بھی الجھن میں مبتلا ہو جاؤ، اگر تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے تو ان مشکلات سے نکالنا میرا کام ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس طرح سے کہ انسان آسانی کے ساتھ میرے راستے سے گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکل راستوں میں تمہارے لیے ایک آسان راستہ پیدا فرما دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا، ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ روزیاں ہم کو کہاں سے مل رہی ہیں، یہ روزیاں ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے ہم کو نواز رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ہر کام میں اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، بیوی بچوں کا معاملہ ہو اس میں بھی اللہ کا تقوی، گھر بار کا معاملہ ہو اس میں بھی اللہ تقوی، پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو اس میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، نوکری میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، کمائی میں ہر چیز میں اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ ایک بندہ وہ چاہے تو غلط طریقے سے بہت زیادہ کما سکتا ہے، غلط طریقے بہت زیادہ پیسوں کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ میں کما تو لوں گا زیادہ لیکن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہاں سے تم نے کمایا، میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے تقوی۔ جس دن ہمارے دلوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ رب ہم سے پوچھے گا تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو۔ جس دن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا، یقین مانیے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اور اگر ہم کسی سے معاملات کر رہے ہیں، اگر معاملات میں ہم غداری کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، تو یقین مانیے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، دنیا میں ہم بہت کچھ بن سکتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اپنے رب کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ رب ہماری ایک ایک حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے میں، ہماری ایک ایک چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس میدان محشر کا دن ہوگا، رب العالمین دفتر پکڑا دے گا، نامہ اعمال کھول دے گا، یہ دیکھو تمہارا نامہ اعمال ہے، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں ابھی سے فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تو فکر کرتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، اچھے سے کمانے لگ جائیں، اگر وہ نہیں کما رہا ہے اسے کمانے کی فکر کرتے ہیں، بگڑ گیا ہے اس کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنے رب سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر تو ہے، اپنے بچوں کی کمائی کی فکر ہے، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہے کہ جب رب کے پاس ہم جائیں گے، ہم سے سوال کرے گا میرا رب، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کے پاس؟ جب ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں ہوں گی ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اس کی فکر نہیں ہے، اسے فکر اس چیز کی ہے میرا بچہ اچھا کما رہا ہے کہ نہیں، میرا بچہ اچھے سے رہ رہا ہے کہ نہیں، ان گھریلو چیزوں کی فکر ہے، اسے خود اپنی فکر نہیں ہے۔ ایک بوڑھا اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے، اپنی زندگی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اسے اپنے مالک کے پاس سوال و جواب کی فکر نہیں ہے، اسے یہ فکر ہے میرا یہ بیٹا تو میرا وہ بیٹا، یہ کیسے رہے گا وہ کیسے، ابھی بھی اس کو وہی فکر ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھ لیں، باپ کو تو اتنی فکر، بیٹوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کو اچھے سے رکھ رہے ہیں کہ نہیں، اچھے سے ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کے اندر کتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ آپ پرانے زمانے کو سوچ لیں، 15-20 سال پہلے اور آج کے زمانے میں سوچیں، کتنی آسانیاں ہو گئیں ہر چیز کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری ہے، کفر ہے، اور اس طرح کی عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، سرکشیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں ایسا بن چکا ہے
کہ خود بیٹا اپنے باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر کے کنٹرول میں نہیں ہے، بیٹی اپنی ماں کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر ایک کو شکایت ہے، ہر ایک کو شکایت ہے، بیٹا ایسا کرتا ہے، بیٹی ایسی کرتی، ہر ایک کو شکایت ہے، ہر گھر میں شکایت ہے، لیکن سبب کوئی تلاش نہیں کرتا۔ شکایت سب کو ہے، گلا سب کو ہے، شکوہ سب کو ہے، لیکن سبب کوئی تلاش نہیں کرتا۔ کیا سبب ہے؟ حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں تلاش کرتا۔ حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں، تعلیم کے ساتھ میں اچھی تربیت کریں۔ جس تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ تعلیم ہی بیکار ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، میرا بیٹا اب ذرا بڑا ہو گیا ہے، درجہ دوم اور درجہ سوم چہاروں میں پڑھنے لگا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، آ رہے ہیں کما کر کے شان سے گھوم رہے ہیں، میں بھی کیوں مولوی صاحب کی مار کھاؤں، میں بھی کیوں مار کھاؤں، میں بھی چلوں کماؤں، میں بھی عیش کی زندگی گزاروں۔ کماتا ہے، ایک وقت تک کماتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین کیا کرتے ہیں، بیٹا ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے، کہاں کریں مولوی صاحب، بیٹا بتائیے نا امانت ہے، کیوں مانے گا؟ اس نے آپ نے اس کی تربیت کی ہی نہیں، آپ نے اس کو اچھے سے پالا ہی نہیں۔ لڑکا آپ پیسے نہیں دیتے، کائیں پیسوں دی؟ تربیت، جب تربیت ہی نہیں ہوگی، جب اچھے سے اس کی دیکھ بھال ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا انجام۔ میرے بھائیوں، آپ اس کے جوانی میں اسے پیسوں کا مطالبہ نہ کریں، اس کو تعلیم دلائیں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ جب آپ تربیت دے دیں گے، جب آپ اس کو اچھے طریقے سے تربیت کر دیں گے، یقین مانیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو تعلیم دے دی ہے، تربیت دے دی ہے۔ آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا، آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، آپ دوسروں کے لیے مثال بنے گا، دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے گا، لوگ اس کی مثال دیں گے، دیکھو فلاں کا لڑکا کتنا بہترین ہے، دیکھو فلاں کا لڑکا کتنا فرما بردار ہے۔ کیوں فرما بردار ہے؟ انہوں نے اس بچے کی تربیت کی ہے، انہوں نے وقت لگایا ہے، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں مال خرچ کیا ہے، تب وہ ساری چیزیں اسے میسر ہوئیں۔ اور ہمارا اور آپ کا ذہن کیا ہے؟ ارے بچہ پڑھے تو پڑھے، نہیں تو بھیجو پردیس کمائے، پڑھے تو پڑھے نہیں تو بھیجو پردیس، یہ ہمارا تصور ہو گیا۔ اس تصور کو ختم کیجئے، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر یہ لائیے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم دلانی ہے۔ جس دن ہماری اچھی تربیت ہو گئی، جس دن ہم کو اچھی تعلیم مل گئی، یقین مانیے میرے بھائیوں، یہ گاؤں پورا بدل جائے گا، اس گاؤں کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج ہم نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں، انہیں بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، انہیں بزرگوں کا احترام کیا ہوتا ہے انہیں نہیں معلوم، انہیں والدین کا احترام کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، انہیں سکھایا ہی نہیں گیا تو انہیں معلوم کیسے ہوگا؟ یہ عالمیہ ہے ہمارے گاؤں کا، یہ افسوسناک پہلو ہے کہ تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے کنٹرول سے باہر ہے، بیٹی اپنے ماں کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ساری آرائش و زیبائشیں ہیں جن کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، جن کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، اس چیز کو لازم پکڑیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینی ہے، بچوں پر نظر رکھنا ہے، ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کن کے ساتھ میں رہتا ہے، کن کی صحبت اختیار کرتا ہے، کن بچوں کے ساتھ میں کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے تو یقین مانیں ہم ایک بہترین فرما بردار بیٹا پائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی شکایتیں کرتے پھریں گے، دوسروں سے شکایتیں کرتے پھریں گے، چار لوگوں کی محفلوں میں اپنے ہی بیٹوں کی برائیاں کرتے پھریں گے۔ ہماری غلطی ہے، خود ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، خود ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خود ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، باتیں بہت کچھ ہے، مختصراً یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، پہلے زمانے میں کس طرح سے، آج ہم کس عیش و عشرت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، شکر گزار بندے بن جائیے، شکر گزار بندے بن جائیے۔ دوسری چیز، کبھی بھی تکبر اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر تکبر کا خیال بھی مت پیدا کیجئے۔
تیسری چیز یہ کہ تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیجئے۔ چوتھی چیز یہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی بہترین تعلیم، بہترین تربیت کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضے کی سبیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔